السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. عمران خان صاحب کو کل اللہ تعالیٰ نے تیسری زندگی عطا کی ہے. اس سے پہلے جب وہ لفٹر سے گرے تھے اور کل جو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اپنے اوپر ہونے والے حملے میں، کل وہ بال بچے ہیں. اس واقعے کی اب تک لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی تھانے میں اس واقعے کی ایف آئی آر کرائی جائے گی. دوسری طرف عمران خان نے 3 افراد کے نام لے کے کہا ہے کہ یہ افراد ان کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں. اسد عمر صاحب نے جو ان سے بات چیت کی وہ باہر آ کے انہوں نے بیان کے تھرو بتایا، لیکن ان میں سے ایک شخص کو مقدمے میں نامزد کرنے پر سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کو اعتراض ہے، بلکہ وہ خائف ہے کرنے سے. اور حکومت بھی ان کی اپنی پارٹی کی ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کی ہے، اور ان کی اتحادی کاف لیگ ہے پنجاب کے اندر. تیسری طرف کی بات کریں تو وفاقی حکومت کا ڈیفنس یہ ہے کہ مذہبی جنونی ہے، لیکن یہ بیانیہ پنجاب کی پولیس ہی لے کر آئی ہے جناب. یہ ایک حقیقت ہے. پہلے پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے. عمران خان پر حملہ ہوا، وہ اس میں زخمی ہو گئے، حملہ روکا نہیں جا سکا ان سے، اور جس نے ناکام بنایا وہ ایک عام شہری تھا. پھر پنجاب پولیس کی حراست میں اس شوٹر کا بیان لیا گیا، بلکہ یہ ایک نشئی لگ رہا ہے، اس کا بیان لیا گیا اور وہ لیک کر دیا گیا. تحقیقات کے بغیر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ کیا ہوا ہے. پی ٹی وی پر جہاں پر عمران خان کا بیان تو نہیں چلتا، البتہ ان کے حملہ آور کا پورا بیان وہاں پر چلا دیا گیا. تھوڑی دیر بعد ہمیں بتایا گیا کہ سارا تھانہ ہم نے معطل کر دیا. پنجاب حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ ان کے بس میں یہ معاملہ نہیں ہے، اور جو یہ سب کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے یہ، کیونکہ یہ جو ایک انٹرویو کیا گیا اس شخص کا اور وہ جو ریلیز کیا گیا، اس میں کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انٹرویو کیا جاتا؟ یہ بتایا جا سکتا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ کون افسر سوال جواب کر رہا ہے، پروب کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ لیک ہو رہا ہے. کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں کی گئی کہ انہوں نے تحقیقات خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی جس میں حملہ آور ایسے ڈیٹیلز بتا رہا ہے جیسے اس نے واقعے کے بعد بھی تمام فوٹیجز کو، کیمراز کی فوٹیجز ہوں، سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوں، ان سب کو بڑا غور سے دیکھا ہے، مانیٹر کیا ہے، اور پھر وہ ٹرمینیٹر ہے، اور شاید اس کی پیچھے بھی 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں. وہ ویڈیو کیا ہے، چلائیں پروڈیوسر صاحب ذرا. پسٹل کتنے لیا سی؟ پسٹل سارے دیا سی میں. کنے دا؟ 20,000 دا. کتے کولو؟ وزیرآباد ایک بٹن آندا شخص سی اودے کول لیا سی. کتے رائی لیا سی؟ ایک لڑکا سی وکاس نام دا، اودے تھرو لیا. کنے تیرے میگزین وچ ہگیاں سن گولیاں کنیاں سن؟ میگزین چ گولیاں 9 ایک سی 10 ایک نے تقریباً ٹوٹل گولیاں ساریاں 26-27 گولیاں سی. چلائیاں کنیاں نے اس میگزین جڑا 8 چلایا؟ گولیاں چلائیاں نے 7 تو 8. ایک وچ پھسی ہوئی سی. کنٹینر تو بھی اتوں بھی فائر ہویا کہ میں سیدھا کنٹینر دے ٹارگٹ صرف عمران خان نو رکھیا، صرف عمران خان نو مارنا سی. میرا دوسرا کوئی کسی طرح دا مقصد نہیں سی کسی عوام نو ادھر ادھر کسی نو. تے اتوں بھی فائر ہویا تو کہہ رہے انہوں نے مینوں فائر مارے نے. اودے چ 1-2 شخص نو بھی لگے نے. مینوں لگا سی فائر. میں سائڈ تے اس طرح ہو گیا، ایک درخت دے کول تھلے لگا ہے فائر. پھر میں بھاگ گیا. کنے فائر اتوں کنے فائر ہوئے نے؟ تقریباً 3-4-5 بھی کیتے نے. کنے کیتے نے؟ کو دیکھیا سی بندہ؟ انہاں دے ہاں جی، انہاں دے جڑے اگے کھڑے ہوئے سے گارڈ، ایک نے مینوں پھڑیا سی، وہ شخص سی اودے تھرو بندہ مریا. ایک میں خود دیکھیا. دوسرا اے کہ بعد وچوں پھر میں اوتھوں چلا گیا وا. مینوں نہیں پتا اوتھے کی ہویا کی نہیں ہویا. میں اوتھوں حویلی دے وچ دوسری دے وچ گیا، اوتھوں مینوں انہاں نے پھڑیا. افراتفری کے اندر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے. اس شخص کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اوپر سے فائر ہوا، 2 بندوں نے کیا، ایک ان میں سے مجھے پکڑنے والا تھا، ایک فائر جا کے اس بندے کو لگا جبکہ یہ دوڑ رہا تھا، اس کی بیک اس طرف تھی، دوسرا جا کے درخت کے اندر لگا. وہ بھی اس بھائی جان نے دیکھ لیا وہاں پہ. یہ کس طرح سب معاملہ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. اور آج تحریک انصاف کا جو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، کچھ اس پر بھی بات ہوگی. اس میں آئی جی پنجاب پر کچھ سیریس تحفظات کا اظہار کیا گیا، بلکہ مایوسی کا اظہار کیا گیا، انہیں ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے. اب دوسری طرف اگر یہ مان لیا جائے کہ مذہبی جنونی ہے یہ شخص، تو یہ بیانیہ کس نے بنانے کی کوشش کی؟ بہت سے لوگ ہیں ویسے تو، لیکن جاوید لطیف صاحب کی ایک حالیہ پریس کانفرنس سن لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے تقاریر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملے نکالے گئے، اپنی مرضی کے معنی انہیں پہنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ کیسا مذہبی جنونی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جس کے تمام محلے دار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. نماز تو کیا، عید کی نماز پڑھتے بھی ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا. اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ اقدام قتل کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حملے کے خلاف تمام ملک میں آج احتجاج کیا جا رہا ہے. وہ ہم کور کرتے رہے. اس سب معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار طاہر ملک صاحب آج لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. طاہر ملک صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. ہمارے ساتھ ڈی پی او گجرات، ان کے پاس چارج ہے ڈی پی او وزیر آباد کا بھی ایڈیشنل چارج ان کے پاس، سعید غضنفر علی شاہ صاحب، وہ بھی ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. بہت تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا ہے.
سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے کہ یہ بیان لیک ہوا، یہ پروب کون کر رہا تھا، پوچھ کون رہا تھا سوالات؟ یا آپ کے تھانے کا کوئی اہلکار تھا، تھانے دار صاحب تھے، انچارج انویسٹیگیشن تھے؟ جی یہ جو انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے تھے کنٹینر کے حوالے سے، اس میں ہم نے جو کنٹینر ہے اس کے آگے بھی پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف جو بھی سینئر افسران اور ان کے ساتھ جتنے ایلیٹ کے جوان اور باقی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، فوری طور پہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا آپ نے بھی فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، کوئی جو ہے وہ چند سیکنڈز کے اندر ہی جو ہمارے ایلیٹ کے لوگ تھے انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور اس کو پھر وہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشتعل ہجوم تھا، جنہوں نے اس کو مارنے کی کوشش بھی کی، تو اس کو پھر جو ہے وہ محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کے لیے وہاں سے لے کے ہماری جو ٹیم ہے وہ روانہ ہوئی۔ وہ جب پہنچے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ موقع کے اوپر تو کافی افراتفری بھی تھی، وہاں سے انجرڈ کو بھی ایویکویٹ کرنا تھا۔ لیکن یہ انویسٹیگیشن کون کر رہا تھا؟ یہ اس سے جو سوالات پوچھ رہا تھا یہ کون تھا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جب ابتدائی طور پہ تھانے کے اندر جو ہے وہ ملزم کو لے کے جایا گیا تو اس وقت جیسا کہ ایک پولیس افسر کے لیے ایک بہت ہی نیچرل بات ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ کون شخص ہے جس نے حرکت کی ہے، تو اس وقت یہ جو بالکل ابتدائی معلومات ہو رہی تھیں وہ اسی متعلقہ تھانے کے اندر جو ایک متعین اہلکار تھے وہی اس کے جو ہے وہ سوال جواب کر رہے تھے۔ سر اتنا ہائی پروفائل کیس اور یہ ایک سمپل وہاں پہ جو اہلکار تھے ان کو یہ رسپانسبلٹی مل گئی کہ آپ پوچھیں جناب ان سے سوال؟ جی وہ اہلکار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی کانسٹیبل تھا جو کہ سوال جواب کر رہا تھا، انسپیکٹر ہوگا، آواز جو ہے اس کی وہ ظاہر ہم پہچانتے ہیں، اور انسپیکٹر ہمارا بڑا سینئر جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا تفتیش جو ہے وہ عموماً ہمارے سب انسپیکٹر کرتے ہیں، تو بڑے وہ تجربہ کار اور منجی ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے ابتدائی جو بھی پوچھ گچھ کی تھی وہ کی ہے۔ غضنفر صاحب یہ لیک کیسے ہو گئی ہے؟ کہاں سے چلا گیا یہ میڈیا کے پاس؟ ان کے پاس رپورٹرز کے نمبر کیسے آ گئے آپ کے جو انویسٹیگیٹرز تھے کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے ساتھ بیان ریکارڈ بھی کر لیا؟ ہمارے لیے بہت ہی شاکنگ جو ہے وہ چیز تھی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے یہ لیک ہوئی اور پھر جو ہے وہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا سختی سے اس کو نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس کو انکوائر کریں۔ ہم نے جو ہے وہ ابتدائی انکوائری کی تو اس میں جو شروع کے اندر لوگ اس کو لے کر وہاں پہ تھانے میں پہنچے تھے ان لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں جتنے بھی افسران اور اہلکار تھے اور وہ متعلقہ جو معطل کیا گیا ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے ان کے موبائل فونز وغیرہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے تاکہ ان کا فورینزک کر کے تو انالائز کیا جائے کہ وہ ویڈیو کس کے موبائل میں بنی اور کہاں سے لیک ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ایک ویڈیو بنی جو سب سے پہلے آئی، اس نے بتایا کہ جناب میرے کچھ جذبات مجروح ہوئے مذہبی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ جناب عمران خان نے یہ کہا اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے چلائی آپ نے سنی بھی ہوگی، یہ تو بعد میں بنی ہے سر، پہلے والی تو بن گئی، بعد میں تو باقاعدہ آرام سے بٹھا کے اور پھر جو پوچھنے والا ہے وہ اسپیشلی اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کنٹینر کے اوپر سے بھی فائر ہوا تھا، ادھر سے کس نے فائر کیا تھا وہ بھی بتاؤ کس نے۔ اس بندے کو کس طرح پتا چلا یہ جو حملہ آور ہے کہ جناب وہ درخت میں ایک گولی لگی ایک ادھر سے آ رہا تھا، وہ اس کو سب کچھ پتا ہے بڑی اچھی طریقے سے، اور یہ دوسری ویڈیو اس کے بعد بنی ہے، یہ کون لوگ تھے؟ نہیں میں جو ہے وہ دوسری جو جگہ ہے اس کے اندر جو بھی وہ بیک گراؤنڈ ہے یہ جو بھی کمرہ نظر آ رہا ہے چونکہ اس کو پہچانتا نہیں ہوں، اس وجہ سے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو اور حساس نوعیت کا چونکہ ملزم تھا، تو فوری طور پہ ہمیں تو یہ ہدایت ملی کہ اس کو شفٹ کیا جائے اور بحفاظت اس کو لاہور پہنچایا جائے۔ غضنفر صاحب آپ جگہ نہیں پہچانتے، مطلب یہ تھانہ نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو اس کو جو ہے وہ یہ تھانہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر دوسرا بیان ریکارڈ کیا گیا؟ سر جی تھانے سے جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو شفٹ کیا گیا اور بعد میں اس کو سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا۔ اب سی ٹی ڈی نے اس کو کس جگہ پہ رکھا یا کہاں نہیں رکھا اس کے بارے میں شاید وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ کلیئرٹی آ گئی کہ بیان جو ہے وہ سی ٹی ڈی دوسرا بیان سی ٹی ڈی کی طرف سے ہوا ہے۔ صرف آخری یہ بتا دیجیے گا آپ کے پاس کوئی درخواست آئی سر ایف آئی آر کے لیے؟ نہیں جی ابھی تک کوئی جو ہے وہ درخواست ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے اپنے تمام تھانے کے عملے کو کہ جیسے ہی کوئی جو ہے وہ درخواست موصول ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور جو قانونی جو ہے وہ تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کوگنیسنس تو پولیس نے بھی اس معاملے کی لی ہے نا، کیونکہ وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے، وہ اپنی مدعیت کے اندر درج کر سکتے تھے ایف آئی آر، وہ بھی نہیں کی گئی؟ جی عموماً جو ہے وہ پولیس سب ان معاملات کے اندر ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کرتی ہے جب کوئی ایگریوڈ پارٹی نہ ہو اور جب جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے اندر تو ایک
बंदे की जान भी गई है, ज़ाहिर उसके रिलेटिव्स भी हैं, वो भी इसके अंदर मुद्दई बन सकते हैं। अमूमन किसी एक वाक़े में अगर किसी की जान जाए और कुछ लोग जख्मी हों तो हमेशा पुलिस जो है वो प्रायोरिटी देती है उन लोगों को जो कि मुद्दई होते हैं। वैसे आपकी तो बात आप दुरुस्त है, लेकिन मेरे वैसे ज़हन में आया कि हो जाता है इस तरह भी। मॉडल टाउन के वाक़े में हमने देखा था कि अग्रीव पार्टी कोई और थी, पुलिस ने खुद ही एफआईआर दे दी थी, लेकिन कोई प्रेशर तो नहीं है सर ऊपर से कि ना करें, अभी एफआईआर दर्ज नहीं करनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और अभी तक आपकी फाइंडिंग में क्या सामने आया, इसकी फैमिली के हवाले से क्या पता चला? जी इसकी फैमिली जो है, इसके 4 भाई हैं, इसकी 3 बहनें हैं, इसके वालिद साहब की डेथ हुई है, वालिदा इसकी हयात हैं, इसके 2 भाई सऊदी अरब में होते हैं, बाकी दीगर इसके अलावा जो है वो इधर ही मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है सर कि बात नहीं है गुज़नफर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इसके पास जो पिस्टल बरामद हुआ है वो ग्लॉक 26 है? वो मैं उसकी कोई एग्जैक्ट जो है वो तो नहीं बता सकता, क्योंकि लेकिन देसी पिस्तौल नहीं है, माहिरीन उसको देखेंगे वही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन वो आम देसी पिस्तौल नहीं है वो। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह की पिस्टल की कॉपी जो है वो भी अवेलेबल है, इसलिए नेकेड आई से ये अंदाजा लगाना कि क्या ये ओरिजिनल ग्लॉक का, ये बेरेटा का या टॉरस का पिस्टल है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरह की कॉपी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और अपना वक्त दिया कीमती, बहुत शुक्रिया। आप मौजूद थे डीपी पंजाब। ताहिर मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? अच्छा, पहला बयान गलती से वो जो पुलिस एहलकार लेके गए उन्होंने रिकॉर्ड करके हो गया, रिपोर्टर्स के नंबर भी कहीं से उनके पास आ गए। दूसरा सीटीडी वाले उनके पास गया मामला, तो वहां भी एक नया बड़ा तफसीली बयान रिकॉर्ड हो गया और उसमें उन्होंने बाकायदा वो तफ्तीशी देखें, आप उसकी आवाज सुने पीछे तो कह रहे अच्छा वो तो भी फायर हुआ सी हो कि नहीं अकबर, देखिए बात ये बड़ी, ये तो कॉमन सेंस की इंसल्ट है टू बी ऑनेस्ट विद यू। आप मुझे ये बताएं, देखें हमने जो इंसान ने सिविलाइजेशन जो जिसको हम बोलते हैं, हमने रियासत बनाई और उसका एक तरीकाकार है। मुझे आप कोई दुनिया का कोई लीगल, आप तो माशाल्लाह मेरे लॉ भी पढ़े हुए हैं, कोई लीगल मॉरल कोई सेंस बता दें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इदारों की मलकियत है और वो इन्वेस्टिगेशन किसके पास जानी है? जज के पास। जज ने फैसला करना है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, ये जो बंदा कह रहा है ये गलत है सही है। मुझे बताएं, अब इस पे भी अगर हम कहते हैं कहानी पाइए तो फिर तो शेव होना, ये स्वाय मीडिया ट्रायल करने को और क्या है? आप पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ आप इमरान से जो मर्जी में शिकवा कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं आपको अपने 30 साल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर है यार, उसका वाकया है और आप उसको मीडिया ट्रायल बना रहे हैं। और ये अजीब इत्तेफाक है, वो जब भी बात करता है वो लीक हो जाती है। साहब हमारे वैसे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, नहीं ये कॉमेडी है यार, कॉमेडी है। अच्छा, उससे वो जो बात करते हैं डार्क कॉमेडी भी है मलिक साहब। वो डार्क कॉमेडी ये है कि आपके हमारे कुछ म्यूचुअल दोस्त हैं और बड़े काबिल एहतराम है, वो ये तासुर दे रहे हैं बातों बातों में कि ये हमला खुद करवाया पीटीआई ने, इसका फायदा पीटीआई को हुआ है, इमरान खान को हुआ है। अच्छा, खान साहब को तो वो कहते हैं कोई केड़ी गोली है, कुछ कह रहे हैं पैरासिटामोल की गोली है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर वो जो अब लगी है हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे को और एक और शख्स को पेट में गोली लगी है, वो भी खुद ही मार दी। नहीं सर, आप पहले इसी पॉइंट में मेरे पे आ जाएं। क्या पाकिस्तान के कानून में ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, लोगों से शेयर करें? मुझे मेरा आपसे सिंपल से एक सवाल है। देखिए आप 1 by 1 चले ना, रैशनली चले। पुलिस मेरी है, पुलिस पंजाब हुकूमत की है, पुलिस पाकिस्तान की है, पुलिस फेडरल हुकूमत की है। उसका ना इमरान से ताल्लुक है, ना शहबाज से ताल्लुक है, ना नवाज से ताल्लुक है। मैं गलत बात कर रहा हूं? उनका काम है वो न्यूट्रली, वो उसके पैसे लेते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, हम उनको सलूट करते हैं। उनका काम है कि वो अपनी ईमानदारी से जो फाइंडिंग है लेके जज के पास जाए, फिर जज जो डिसीजन करेगा फिर मीडिया बात करे। आप देखें आपने 2 दिनों से क्या किया, आपने एक मुलजम को जो पता नहीं वो नशेई है, पता नहीं वो किसी के एजेंडे पे है, पता नहीं किसी के कहने पे बोल रहा है, आपने 24 करोड़ को एक नए ध्यान लगा दिए। अब ये मेरा और आपका काम है कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि ये नवीद सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। अगर ये मैंने टॉक शो में ये फैसला करना है तो भाई फिर जो 8000 अरब से, मेरी सुन लो ना, जो 8000 अरब से ये रियासत चलाते हो, ये इदारे चलाते हो, फिर इसको बंद कर दो, फिर हम टॉक शो से फैसले करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये ताहिर मलिक साहब वीडियो बना रहा है वो शख्स, दोबारा भी वैसे चला के सुन लेते हैं। अच्छा, वो उसमें उससे पूछ रहा है कि वो कह रहा है मेरा टारगेट इमरान खान था, वो मुंह में उसके अल्फाज डालने के साथ साथ कोशिश कर रहा है कि ऊपर से भी गोली चली। अच्छा, उसके बाद उसको याद आ गया है कि ऊपर इतनी अफरा तफरी के अंदर आपने यहां से बर्स्ट खोला हुआ है, आप पे लोग हम झपट्टा मार के बैठ गए। उसको अभी तक ये भी याद है कि एक जो इधर वाला खड़ा था वो बंदा था जिसने नीचे फायर करके दूसरे बंदे को मारा, एक गोली जाके दरख्त में लग गई। ये सारा कुछ उसको नजर आ गया। मैं एक टेक्निकली चीज बताऊं, आप दोनों का ताल्लुक मीडिया से है।
آپ کو پتہ ہے ہم جب ریکارڈنگ کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں, جو میں پروڈیوسر تو نہیں ہوں, وہ ہے ایک لائٹ اور ایک ساؤنڈ. ہمارا یہ جو میں کچھ اور سمجھا نہیں, جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے مالکان نے لاکھوں روپے لگائے ہیں یہاں پہ ساؤنڈ پروفنگ ہو. میں کوالٹی آف ساؤنڈ پہ حیران ہوں, کوئی انٹرپشن نہیں ہو, کوئی مکھی بھی نہیں ننگی, کوئی رکشے کی آواز نہیں. وہ یار اتنا آرگنائزڈ, اتنی صاف آواز. تو سلام بھی کیا نہیں, یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ سمجھے, یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ سمجھے. اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرویو کر رہا ہے وہ تو مجھے اکبر باجوہ لگ رہا ہے کہ جیسے ٹی وی پہ جانا ہے. آپ کوالٹی آف ساؤنڈ دیکھیں, کوئی انٹرپشن نہیں, کوئی کرسی کی آواز. پلیز پھر بریک سے واپس آتے ہیں, اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس. ویلکم بیک. عمران خان صاحب پر جو گزشتہ روز ایکانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, ایک پولیس کی حراست میں اس حملہ آور کی اور دوسری سی ٹی ڈی کی حراست میں, اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہم نے بریک سے پہلے بات کی. اب یہ بات کریں گے کیا یہ تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے, اس کے ساتھ تحقیقات کتنی متاثر ہو سکتی ہیں اور یہ پروٹوکولز کا کتنا بریچ ہے اور کتنا قانون کو یہاں پر مد نظر نہیں رکھا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی پولیس چودھری محمد یعقوب صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. یہ جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں, اقبالی بیان اس سے بھی پہلے آ گیا کہ ایف آئی آر لانچ ہو, لے لیا گیا اقبالی بیان, اور دوسرے اقبالی بیان کے اندر باقاعدہ لقمے دیے گئے. یہ تحقیقات پہ کس حد تک اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے یہ, اور کیا اس کا افیکٹ آ سکتا ہے سر؟ تحقیقات میں تو اب اگر گورنمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور پولیس کی سینئر لیڈرشپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو وہ آئندہ کے لیے کیئرفل ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ تو ڈیفنس لینے کے لیے کی گئی ہے کہ ہم کسی سٹیج کے اوپر جا کے یہ ڈیفنس جب ٹرائل ہو اور کوئی اگر پلاٹ آ جائے تو پتہ چل جائے کہ جی پلان کیا گیا تھا, تو اس کے بعد ہم ایک ڈیفنس لے سکیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ بالکل لگتا ہے کہ جو ملزم ہے یہ بالکل ٹیوٹرڈ ہے, اور جنہوں نے یہ پلان کیا ہے انہوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ اگر یہ پکڑا گیا اور کھل کی بات, تو پھر یہ اس کو پہلے سمجھایا پڑھایا گیا, کیونکہ وہ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اس کو ایک ایک لفظ سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ مذہب یا اس قسم کا کوئی سہارا لیا جائے کہ جی وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس موقع کے اوپر وہ وہاں پہ وہ فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, یا یہ کہ جی مجھے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا, تو وہ اس سے لگتا ہے کیونکہ اس قسم کا بندہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا وہ سوچنے سمجھنے والا ہے. بڑا کول کام کلیکٹڈ صاحب. اچھا ویسے تو آئی جی صاحب پنجابی میں کہتے ہیں طرح نکلا ہوتا ہے, کسی کو عام بندے کو پکڑا اتنا بڑا اس نے معاملہ کیا, اور وہ تو کیا حالت ہوتی ہے, لیکن وہ بالکل ایسے جیسے بڑے آرام سے سلام کر کے انہوں نے اس شخص نے سٹارٹ کیا آگے سے معاملہ. اس کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ بھئی ہم بہت بااثر لوگ ہیں اور یہ ہم تمہیں نکال لیں گے اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس کو کیا مطلب ایک آئی جی صاحب میں اس میں ایڈ کر دیجئے گا, ایک بندہ جو کل جس کی جان چلی گئی وہ ایک باقاعدہ قتل کا کیس بن جاتا ہے, اس میں سے بھی دوسری ویڈیو کے مطابق اس میں سے بھی اس کو تھوڑا سا نکالنے کی کوشش اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ جو شخص اس سے پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اوپر سے بھی کوئی گولی چلی تھی جو کسی اور کو لگی, وہ کہاں سے چلی تھی, جس کے جواب میں وہ آگے سے بتایا کہ وہ جو بندہ جو مرا نا وہ میری گولی سے نہیں مارا, وہ تو ان کے اپنے گارڈ نے فائرنگ کی تاکہ وہ کل کو وہاں پر ایک بیانیہ تو بن جائے, لیکن قانونی اعتبار سے بھی اس معاملے کو کہ جناب وہ تو اس کا قصور ہے, اس نے غلطی سے مار دیا. میں نے وہ دوسری ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن بہر صورت بات صرف یہ ہے کہ یہ بالکل ہی کنکاکٹڈ, بالکل ہی بنائی ہوئی ساری سٹوری ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویل پلانڈ تھا. وہ تو خوش قسمتی سے عمران خان بچ گئے, باقی لوگ بچ گئے, ایک بیچارہ غریب جو ورکر ہے اس کی جان گئی, اور جو ویپن اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ اس کا جو پسٹل ہے وہ اس میں استعمال نہیں, وہ اس کی تو میرا خیال 2 ہی فائر ہوئے ہیں, اور ایک اس کو لگ گیا ہے جو مر گیا ہے, اور ایک دوسرا جو فائر جو ہے اس کے بعد یہ پکڑا گیا. اچھا آئی جی صاحب, یہ کیا ممکنات میں سے ہے کہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا جائے؟ یہ معذرت کے ساتھ لیکن آپ کی پولیس کا یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہے, اس کو ہم لے کے جا رہے تھے اس جگہ پہ, وہاں پہ تحقیق کرنے تفتیش کرنے کے لیے یا نشاندہی کے لیے, اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا, اس سے یہی مر گیا اور ہم بالکل
یہ دیکھیں یہ پاسبلٹیز تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن اگر پولیس کی سینئر لیڈرشپ جو کم از کم سینئر لیڈرشپ سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اس قسم کا ملاب کر لیں. نیچے لیول کے اوپر کچھ ہو بھی سکتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کے اندر جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں نا جی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو فارغ کر دیا جائے، وہ انکاؤنٹر ایسے اٹھ کے نہیں انکاؤنٹر ہو جاتے کہ جی ہاں کسی کو پکڑ کے مار دیا. وہ باقاعدہ اس کے لیے صلاح مشورہ ہوتا ہے، اوپر سے رائے لی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جب یہ بات اتنی کھل گئی ہے تو اس کو مار دینا کوئی اس میں آسان کام نہیں ہے، لیکن ہر صورت اگر یہ مارا گیا تو اس کی ذمہ داری سینئر لیڈرشپ اوپر ضرور ہے. یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر ابھی تک لانچ نہیں ہوئی، اور اپیرنٹلی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے اندر جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نامزد کرانا چاہ رہی ہے ان میں سے ایک حاضر سروس گورنمنٹ سرونٹ ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر تو ہوتی ہے، اس سے پہلے کبھی آپ کے ایکسپیرینس میں یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ایک شخصیت کے اوپر الزام لگا ہو اور ایف آئی آر لانچ ہو جائے؟ کیونکہ ایف آئی آر کا مطلب کنوکشن نہیں ہوتا، نہیں ہوگا اگر اس کے اندر تو وہ تو نکل آتا ہے معاملہ کہ بھائی یہ الزام غلط تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر ایک کمپلینٹ ہے. وہ کمپلینٹ سچی ہو سکتی ہے، وہ کمپلینٹ جھوٹی ہو جا سکتی ہے. وہ اس کمپلینٹ کو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. اس کمپلینٹ کو بالکل صریحاً اسی طرح سے درج کر لیا جائے. رہی بات یہ کہ وہ کمپلینٹ بعد میں انویسٹیگیشن میں صحیح ثابت ہوتی. بھٹو کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اگر سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف مقدمہ تب درج ہو گیا تھا. اسی طرح سے یہ ہمارا قانون بڑا کلیئر ہے کہ اٹ از جسٹ اے کمپلینٹ، یہ شکایت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دوسرا یہ جی صاحب پولیس نے کرنی ہے، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے گی، اس میں کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب. اچھا یہ تو ایک کمپلینٹ ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 آدمیوں کے خلاف بغیر تحقیق کے الزام لگا دیا گیا. کمپلینٹ میں کون سی تحقیق کر کے الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ وزیر داخلہ پنجاب کے وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. بلکہ اصولی طور پر انکوائری بفور دی ریکارڈنگ آف ایف آئی آر اصولی طور پر غلط ہے. اس سے پہلے آپ انکوائری کر ہی نہیں سکتے. آپ کو پرچہ درج کر کے انکوائری کرنی ہے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے. ایبسلیوٹلی بالکل وہی مائی پوائنٹ ایگزیکٹلی. اور یہ اینڈ پہ صرف فرما دیجیے گا کہ کتنا پریشر ہوگا ویسے اس وقت پولیس کے اوپر، جہاں سے بھی پریشر آتا ہے یا آ رہا ہوگا کہ بندہ وہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں، کوئی اور اس سے بات چیت کر رہا ہے اور پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ کہاں سے ویڈیوز نکل رہی ہیں، کیا معاملہ جا رہا ہے سارا. ہاں وہ لگتا ہے کہ یہ میڈیا کے ذریعے باقاعدہ آرگنائز کیا، پہلے سے اس بات کو تیار کیا گیا تھا کہ اگر یہ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا تو آپ لوگ چینلز والے موجود رہنا وہاں پہ، اور آپ کو امیڈیٹلی وہ ہم اس کو دکھا دیں گے اور سنا دیں گے. اس کے اوپر آپ نے لے آنا ہے. اور جن چینلز نے دکھایا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، شروع میں ہی دکھا دیا انہوں نے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پلان تھا. یعنی یہ جو مافیا کی بات ہوتی ہے نا دنیا میں، آرگنائزڈ کرائم جو کرتے ہیں، آرگنائزڈ کرائم کرنے والے ہر چیز پہلے پلان کر کے کرتے ہیں. تو یہ آرگنائزڈ کرائم ہے. اور یہ اچھا لگ تو واقعی یوں رہا ہے. ایک لاسٹلی کل عمر سرفراز چیمہ صاحب جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ 2 حملہ آور ہیں، دوسرا پکڑا تو نہیں گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ ایک پوری کوارڈینیٹڈ ایک اٹیمپٹ تھی. آپ اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیمپٹ ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ صرف پسٹل کے فائر ہیں یا پھر رائفل سے بھی فائر ہوئے ہیں، کہیں دور سے بھی فائر ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو فائر ہے وہ آٹومیٹک ویپن کا ہے اور وہ ایس ایم جی کا فائر ہے. وہ AK-47 ہے. یہ کون سے ویپن ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا جنہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے موقع کے اوپر گئے ہیں. اور وہ فائر یہ نیچے سے فائر نہیں لگا، وہ فائر اوپر کسی بلندی سے جو اسی ہائٹ کے برابر کسی جگہ کے اوپر ہو، کیونکہ وہ اس جگہ سے ادروائز جو نیچے سے جاتا تو وہ اوپر نکل جاتا. جی ساتھ واضح تھے کل وی ور آن دا اسپاٹ. تو وہ بالکل ساتھ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تقریباً اسی ہائٹ کی وہاں پہ دکانیں اور اسی ہائٹ کے اوپر ہے. اور تبھی وہ اس کے اوپر جو وہ ہے اپنا کنٹینر اس کے اندر اس کو پھاڑ کے اندر چلا گیا ہے. اور عمران خان کے اوپر یا باقی لوگوں کے اوپر جو لگا ہے جا کے ان کے پیلٹس لگے ہیں، اندر چلے گئے ہیں اور ان کا فریکچر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹک ویپن تھا، بڑا ہائی پاورڈ ویپن تھا. اور یہ کہ وہ اسی ہائٹ کے اوپر تقریباً اسی ہائٹ کے اوپر گیا. وہ تو خوش قسمتی بچ گیا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ تیسری زندگی عمران خان صاحب کے لیے. بہت شکریہ. چودھری یعقوب صاحب سابق آئی جی ہمارے ساتھ موجود تھے پولیس، اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین اس سب معاملے کے اوپر دی. طاہر ملک صاحب اگری کرتے ہیں آپ ان سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
دال میں کافی کچھ کالا ہے. میں تو سمجھنا جو کوشچن ہم نے اٹھائے تھے انہوں نے تو بالکل جواب دے دیا. انہوں نے کہا یہ کہ آرگنائزڈ ہے, پلانڈ ہے, بلکہ ان کا میں لفظ مجھے یاد ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ بولا لگتا ہے کسی نے اس کو گارنٹی دی ہے کہ یو آر ان دی سیف ہینڈ. اور یہ دیکھیں نا ایکسپیرینس بولتا ہے نا, ایک آدمی نے کوئی 30-40 سال تو گزارے ہیں یونیفارم میں, تو ان کو پتا ہے. پھر سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو اس کے بیان ہے وہ لگتا ہے کسی نے اس کو یاد کرائے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں جو میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ یہ لیک کس طرح ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آرگنائزڈ ہے, آپ نے میڈیا کو کب استعمال کرنا ہے. تو ان کی اگر آپ ایکسپیرینس کو سامنے رکھیں تو جو خدشات جو کویشچن ہم دونوں نے ایک ڈبیٹ میں کی تھے وہ سارے ثابت ہوں گے. اور سب سے بڑی جو بات اب ان سے کوئی بحث نہیں بنتی, انہوں نے بڑی ایک جو چیز افسوسناک جو میں سمجھتا ہوں, انہوں نے بتایا کہ جی مافیا ہوتے ہیں وہ بڑے آرگنائز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر پنجاب پولیس کو ختم کر دیں, پھر ان کو ہی چلنے دیں. یعنی کہ اگر مافیا پنجاب حکومت بھی نہ کر دیں ختم, نہیں وہ بعد میں آتے ہیں. نہیں یار دیکھیں نا, آپ خود دیکھیں آئی جی آپ کا ایک ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہے کہ جو مجرم جو آرگنائزڈ ہیں وہ پاورفل ہیں, وہ اگر تھانے کے اندر اگر وہ لیک کرا سکتے ہیں, بیانات کرا سکتے ہیں, موقع واردہ سے آپ کو اٹھا سکتے ہیں, تو پھر ہم نے میرا سوال جو پہلے بھی میں نے آپ سے کیا تھا کہ پھر ہم یار کیوں ان کو تنخواہیں دیتے ہیں, ہم کیوں پھر پولیس رکھتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ وہ فلم میں نا گاڈ فادر 3 پارٹس ہیں اس کے, آپ اس کی کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں. نہیں تو سمری دے رہے ہیں آپ وہ تو میں تو نہیں نا کہہ رہے, آئی جی کے الفاظ ہیں, آپ تو میں تو سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یار اتنا سچ بول رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, اور میرا شاید ریٹائر ہو گیا اس لیے بول رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کو یہ بات نہیں پتا کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے سمپل کمپلینٹ ہوتی ہے, وہ الزام ہی ہوتا ہے, تحقیق کے بعد کون الزام. اچھا ایک اور چیز وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, ایک اور چیز وہ آئی جی یعقوب صاحب کی, انہوں نے جو آپ کو لا بتایا, انہوں نے کہا جی آپ کس طرح, پہلے تو انہوں نے دیکھا کتنی کلیئر بات کی, ایف آئی آر جو ہے نا یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, وہ میرا رائٹ ہے, مدعی کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کہہ دے. آپ 1 گھنٹے بعد انویسٹیگیٹ کریں, آپ 1 گھنٹے بعد بتائیں کہ یہ جو اس نے خدشہ ظاہر کیا یا شکایت کی یہ غلط ہے. میں ایس ایچ او ہوں, میں انسپیکٹر ہوں پولیس, میں اس کو خارج کرتا ہوں. میں دیکھیں نا, مگر یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ انہوں نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, اور گولڈ میڈل بنتا ہے ملک کے وزیر داخلہ کا, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. ساری پولیس انویسٹیگیشن ایجنسیز ان کے انڈر ہیں, ان کو پتہ نہیں, یہی نہیں پتا ابھی تک کہ یہ تحقیق کے بغیر, یہ تو تحقیق تو اس کے بعد ہونی, بلکہ انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بلکہ غلط ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں اور ایف آئی آر کریں. اچھا یہ طاہر ملک صاحب, اچھا ویسے یہ بیچ میں ایک اور پوائنٹ آ گیا, دوسرے پوائنٹ بعد میں آتا ہوں. یہ 5.5 لاکھ روپے کا پستول لے کے یہ بندہ پھر رہا تھا, اس کے محلے داروں کے بیان ہماری چینل کے اوپر چلے ہیں, مطلب کافی ان کی نا مفلسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, اس کے گھر والے, گھر کی جو حالت ہے, یہ 5.5 لاکھ کا پستول لے کے آ گیا کہیں سے. نہیں کچھ چیزیں تو نہیں بن رہی, جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ میں مطلب کسی کے مذہبی خیالات جو ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے ہم کسی پہ کرٹیسزم کریں, مگر جس طرح کی وہ جو پوزیشن لے رہا ہے تو آپ کی کوئی زندگی میں بھی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کی وہ چال ڈال, وہ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, جمعہ نہیں پڑے, وہی میرا میں نہیں پڑی, تو ایک دم اس کو ایک چیز آ گئی ہے. اور میرا لیکن یہ جو چیز آئی ہے نا ملک صاحب, اس پہ ذرا تھوڑا کامنٹ ضرور کریں, وہ پتہ ہے کیا چیز ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ویسے تو میں اور بہت سارے وہ کوٹ کر سکتا ہوں, میرا دل تو بڑا تھا کہ آج صاحب تھوڑے سے کلپس بھی چلاتے, لیکن ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرنا بھی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر حصہ ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن یہ جو جاوید لطیف صاحب نے تھوڑا ہی عرصہ دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے, وہ تقریروں کے معاملے اٹھا کے نا کلپس اس میں سے چھوٹے, چلے مان لیتے ہیں کہ مذہبی جرونی ہے, تو بھائی یہ کس کی ذمہ داری ہے, کیوں آپ اس طرح کا ہیٹ فل کانٹینٹ وچ از انڈینجرنگ سم ونز لائف, وہ آپ بیٹھ کے اور اس کو آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن اور باقی تمام میڈیا کور کر رہا ہے, جس میں آپ بتا رہے ہیں ایک فقرہ نکال کے کہ یہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے بہت بڑی. اگر مجھے تو لگ رہا ہے صاف لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہے. تو صحیح. اب وہ دیکھیں نا اس سچویشن میں دیکھیں نا, اب یہاں تک مطلب جو آپ کے بڑے یہاں پہ جو میڈیا مینیجر ہیں فیڈرل کے, وہ میڈیا کو بٹوین دا لائن میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ خبر چلائیں کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات ہیں ایف آئی آر پہ. وہ جس طرح آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک جو سرکاری آفیسر ہے آپ اس کا نام نہ ڈالیں. بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسئلہ عمران کا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے, اگر ان کا ہے تو وہ خبر مان جائے گی, وہ آ جائے گی. آپ کو اسلام آباد میں وہاں سے آپ خبریں دے رہے ہیں. تو پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں افسوس کی بات ہے, جو اصل چیز ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ صوبے کے نہیں ہوتے, وہ وفاق کے نہیں ہوتے, وہ مریم اورنگزیب کے نہیں ہوتے, وہ نواز شریف کے نہیں ہوتے. ادارے ہیں, آپ کی پولیس ہے, آپ کی جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کی ایجنسیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کرائم میں یہ اصل جو فیکٹر جو پاکستان میں بڑا افسوسناک ہے, ہمارے یہاں اسی لیے
انویسٹیگیشن جو وہ نیوٹرل نہیں رہی, وہ غیر جانبدار نہیں رہی. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جتنے بھی میجر کیسز ہیں وہ ٹاک شو میں بدل جاتے ہیں. وہ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ ہمارے ادارے اپنی سائنٹیفک انویسٹیگیشن نہیں کرتے. اب اس کا آپ کا کام ہے کہ آپ انویسٹیگیشن تو آپ نے پاکستان سے شیئر کر دی ہے. تو وہ پوائنٹ وہی ہے کہ آپ دونوں پولیٹیکل سکور کریں, اور آپ کا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ شک ہی کوئی نہیں ہے, جو عظیم ہستی کی عزت کے حوالے سے, جہاں پہ مسلمانی ہونے پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے, آپ جو ہیں آپ مطلب میں نے زندگی میں یہ بحث مجھے تو کبھی ضرورت نہیں محسوس کی. اور آپ کے جس طرح ہم نے جویل لطیف کا ذکر کیا, میڈیا کا لطیف, آپ ایک سیاست کی لڑائی لڑے, جو اختلاف ہے کریں, ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. خدا کا واسطہ یار مذہب کو تو آپ صاف ستھرا ادھر رکھیں سر, کہاں کریں. اچھا یہ پہلے بھی چلتا رہا, اور اس کے افیکٹیز ہم نے دیکھے ہیں, زندگیاں گنوائی ہیں لوگوں. بالکل ایسے کیا کیا نام یہاں پر موجود ہیں, گورنر پنجاب دیکھ لیں آپ, سب معاملہ. اور اس کے علاوہ نہیں تو آپ نہیں, میرا آپ سے ایک میں سوال کرتا ہوں, کیا ہم ایسا ایک ڈھانچہ ریاست کا بنایا جس میں خدا نہ خواستہ میں کسی کا قتل کروں اور میں پولیس کے پاس جاؤں اور میں پولیس کو کہوں کہ وہ اس نے میری فلانی ریلیجس پرسنالٹی کی توہین کیا تو میں نے اس کو مار دی, تو وہ میری ویڈیو سارے پاکستان کو سنا دیں گے. یہ کیا ہے یار؟ یہ ویسے ایک بڑی مزیدار چیز ہے ملک صاحب, وہ پتہ کیا ہے کہ جو آؤٹ آف فیور ہو جاتا ہے نا, اس کے خلاف مذہبی فتوے بھی آ جاتے ہیں. نہیں اس میں مجھے جو آؤٹ آف فیور ہو جاتا ہے, ان فیور نہیں آتا کسی کے خلاف. آپ پھر آئی جی پہ واپس چلیں کہ یہ آرگنائزڈ ہے, یہ طوطا وہ کہتے ہیں رٹا ہوا, پورا ایک فکرہ بتایا گیا. بلکہ مجھے میں ان کے تجربے کو سراہتا ہوں, ان کا وہ فکرہ میرے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ جنہوں نے اس کو تیار کیا ہے, یہ ان کا لفظ ہے, انہوں نے اس کو یہ میسج بھی دیا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم نے یہ کہنا ہے. یہ تو آپ کے آئی جی کا جو اس کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہوگا وہ بات کر. اگر لیکن کہا ہوگا تو غلط تو نہیں کہا ویسے معاملہ, اگر کہا ہوگا, اگر آئی جی صاحب کی بات درست ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. تدبیر بہرحال انسان کو خود کرنی چاہیے, اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کریں, یہ بہرحال زیادتی صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. بہت چاہنے والے اس وقت, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں ابھی کرنٹلی. اور ایون اس کا کمپیریزن کچھ پچھلے لیڈرز کے ساتھ بھی, اور کتنی پاپولیرٹی کی جو ویو ہے کس نے کتنی بڑی رائڈ کی, عمران خان صاحب بھی بہت بڑی رائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑی جاتی ہے. کم از کم بلٹ پروف ویسٹ ہی پہن لیا کریں. وہ بھی نہیں کرتے. بلٹ پروف گلاس آپ نے نہیں لگانا, ٹھیک ہو گیا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھ دی ہے ملک صاحب, لیکن کچھ تو ان کو بھی کرنا چاہیے. نہیں اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سے میں بحث نہیں کر رہا, میں ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں, آپ اس پہ اپنا کمنٹ کیجیے گا. مجھے لگا کہ خان کا جو ہیرو شپ ہے نا, وہ اس نے ڈیفینیٹلی پنجابی فلموں سے لی ہے, اور خان نے کہیں نہ کہیں چھپ کے مولا جٹ بہت دفعہ دیکھی ہے. خان کو اس بات کا پتہ ہے, خاص طور پہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں, پورا پاکستان خوبصورت ہے. نہیں پورا پاکستان خوبصورت ہے, مگر پنجابیوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے, یہ خود چاہے ڈرپوک ہوں, بزدل ہوں, ان کو جو لیڈر ہے نا وہ ذرا مولا جٹ پسند ہے, گنڈاسا ہو, چھڈا گا نہیں. تو مجھے لگا کہ عمران کا جو امیج ہے نا, مجھے یہ لگا کہ عمران اپنے امیج میں پھنس گیا کہ یار اگر میں نے آگے شیشہ لگا لیا, اگر میں نے وہ سیکیورٹی لے لی, تو وہ جو میرا ایک ماچو امیج ہے کہ میں ڈرتا نہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل ہے. اچھا میں اس کو یوں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کل ہی پرانا میں نے شیئر بھی کیا, وہ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ انٹرویو کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب از اٹ ورتھ ڈائنگ فار یور کاز, مطلب کیا اس کا جس مقصد کے لیے آپ چلے ہوئے مر جائیں تو اس کا یہ فائدہ مند ہے. تو وہ خان صاحب, اور یہ پرانا انٹرویو ہے 8 سال پرانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہے, مطلب موت کا خوف آپ کے جو ویژن ہے, جو آپ کا مشن ہے, اس کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سینس میں, اور وہ لوگوں کو بھی آج کل بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ جو آتا ہے وہ بالکل اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. زندگی موت تو جس دن ہے, جو رات قبر میں وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتی. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ بلیف کی حد تک بھی, لیکن ساتھ ساتھ ان کو بہرحال اس بارے میں پھر آپ دیکھیں نا, پھر کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں نا. اگر آپ, میں تو ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ امیج یہ دینا میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں, لیکن مشورہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی یار دیکھیں, میں بھی انسان ہوں, اگر مجھے 4 گولیاں لگی ہوں اور 24 گھنٹے کے بعد میں اس طرح صاف ستھرے چہرے کے ساتھ سکون سے بیٹھا بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ گولیوں نے مجھے ڈرایا نہیں. دیکھیں ڈرے تو نہیں, ابھی باڈی لینگویج بڑی زبردست. تو پھر اس کا مطلب کلوزنگ کا وقت ہے, یہ بتائیں ملک صاحب آگے کیا ہونے لگا, آگے معاملات آپ کو کیا لگ رہا ہے کس رخ جائیں گے؟ انتشار تو وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ پھیلائیں, یہ دشمنوں کی خواہش ہے, لیکن اب جو تلخی تھی ان کے لہجے کے اندر وہ بڑھے گی. دیکھیں یہ بات ہے بالکل سیدھی, یہ ایک قسم کا خان کا 92 کا فائنل ہے, اور فائنل سے مراد ہے کہ خان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جہاں پہ خان پہنچ گیا ہوا ہے. اگر تو خان صاحب
آج یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں ٹرک پہ واپس جا رہا ہوں, میں کنٹینر سے واپس جا رہا ہوں, تو یہ ایک میسج ہوگا. یہ میں آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ میری رائے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. خاں کا کنٹینر پہ واپس جانا ایک بہت سیریس میسج ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پہ ملک صاحب, وہ جو ہمارے دوست بیٹ رپورٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ ڈسچارج کریں مجھے. بس پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر خان صاحب کنٹینر پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں آپ کو وہ نور جہاں کے گانے نہیں سنائیں گے, وہ یہی ٹون میں گرجے گا. نہیں, نور جہاں کے جنگی نغمے ملی نہیں, جنگی نغمے میرا حال ہے وہ ان پہ پابندی ہے آج کل, جنگ جنگ کی باتیں نہ کریں. جنگ کی نہیں, مطلب نغمے ہی ہے نا, ملی نغمے. نہیں, میرا خیال ہے کہ میرا حال ہے, میری بات کو آپ نے بائی نہیں کیا, میں نے آپ سے ایک امیج کی بات کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. ہاں کو ایک بات پتہ ہے کہ لوگوں نے اس کو پیار دیا جب وہ فاسٹ بولر تھا, کہتے ہیں پاگل جوش سے پیو دوسرے. ہاں اس امیج سے لڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں جس دن عمران نے یہ امیج چھوڑا, ویک ہوا, کمفرٹیبل ہوا, سافٹ ہوا, تو وہ ویکنیس کا میسیج ہے گا, پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ہے ہی, وہ تو امیج بنانے کی میری اسیسمنٹ ہے. نہیں, اسیسمنٹ آپ کی درست ہے, لیکن میرا صرف اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین پوچھتے میں آپ سے رہا تھا, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی ایسے, تو وہ سلطان امیج پہ رہے گا. یہ دیکھیں گا, میری پوزیشن یہی ہے کہ وہ سلطان ہی بنے گا اور گنڈاسہ نہیں چھوڑے گا. بڑا اہم سوال یہ ہوگا کہ اب آگے پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے, کیا مزید ایگریسو ہو جائے گی جو کہ بیانات سے لگ رہی ہے. اب کیا اعلانات سامنے آتے ہیں, کب دوبارہ آغاز کیا جائے گا مارچ کا, کیونکہ اس سے پیچھے ہٹنے کا تو کہہ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ان موضوعات پر کل پھر گفتگو کریں گے, سیم ٹائم سیم چینل. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.